اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت پارہ نمبر 20 کے ربع نمبر 2 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی، اور ہم اسی طرح نیک عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت کی نیند میں تھے، تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ تو جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس نے دشمن کے ظلم کی زیادتی کی، اس نے دشمن کے ظلم کی فریاد کی، معافی چاہتا ہوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک گھوسا مار کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ یقیناً شیطان کے عمل سے تھا، اور یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اور تو پروردگار نے انہیں معاف کر دیا کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، تو نے میری مدد کی ہے، لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو خوفزدہ اور حالات کی نگرانی کرتے ہوئے کہ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا وہ پھر فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر حملہ آور ہو جو دونوں کا دشمن ہے، تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے؟ تو صرف وہ زمین میں سرکش حاکم بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا دشمن، معاف کیجیے گا، اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا شمار اصلاح کرنے والوں میں ہو۔ اور ادھر آخر شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، شہر کے بڑے لوگ باہمی مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، لہذا تم شہر سے باہر نکل جاؤ، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکلے اور خوفزدہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا کہ پروردگار، مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سازش سے باخبر کرنے والے کو سورہ غافر میں رجل مومن کہا گیا ہے، جو علامت ہے کہ ایمان کو چھپانا مصلحت کے وقت خود بھی ایمان کی بہترین دلیل ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تقیہ سیرت انبیاء علیہ السلام ہے، اور اس کی مخالفت سیرت فرعون و حامان و شیطان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ عنقریب پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ اور جب مدین کے چشمے پر وارد ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو جادوگروں کو پانی پلا رہی تھی، معاف کیجیے گا، جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان سے الگ دو عورتیں تھیں جو جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں نے کہا
کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے ہیں جب تک ساری قوم پلٹ نہ جائے، اور ہمارے بابا ایک ضعیف العمر آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے میں آ کر پناہ لے لی۔ عرض کی پروردگار، یقیناً میں اس خیر کا محتاج ہوں، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے۔ اتنے میں دونوں میں سے ایک لڑکی وہاں شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پانی پلانے کی اجرت دے دیں۔ پھر جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، کہ آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بلند وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں۔ پھر اگر پھر پھر اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے نیک بندوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاہدہ ہے، میں جو مدت بھی پوری کر دوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس کا گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مدت کو پورا کر چکے اور اپنے اہل کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے کہا اپنے اہل سے کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے آؤں تاکہ تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو۔ پھر جو اس آگ کے قریب آئے تو وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام، میں عالمین کا پالنے والا خدا ہوں، اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھو اور ڈرو نہیں کہ تم بالکل مامون و محفوظ ہو، اور ذرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید اور چمکدار بن کر برآمد ہوگا، اور خوف سے اپنے بازوں کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ 2 دلیلیں ہیں کہ یہ لوگ سب فاسق و بدکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور کار تبلیغ رک جائے گا، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام اس سے زیادہ فصیح زبان کے مالک ہیں، لہذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دے جو میری تصدیق کر سکیں، کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ میری تکذیب نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسا غلبہ قرار دیں گے کہ یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور ہماری نشانیوں کے سہارے تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صرف ایک گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یقیناً ظالمین کے لیے فلاح نہیں ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے زعماء مملکت، میرے علم میں تمہارے لیے
میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا حامان تم میرے لیے مٹی کا پجاوا لگاؤ اور پھر ایک قلعہ تیار کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی خبر لے آؤں۔ اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ جھوٹے ہیں، اور فرعون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت ہے، کہ شاید اسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور آپ علیہ السلام اس وقت طور کے مغربی رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس واقعے کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کے کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کہ شاید وہ اس طرح عبرت و نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبان ایمان میں شامل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا؟ اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو اور میں اس کا اتباع کر لوں۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایات کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرے، جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ خدا کا شکر ہے ترجمہ تمام ہوا۔ اب بہت زیادہ نہیں ہے کہ میں کچھ گفتگو کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ صبر کا جو اجر دوہرا ہوتا ہے تو اس لیے کہ صابر جس قوت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا مظاہرہ مقابلہ کرنے والا نہیں کر پاتا ہے، اور اس طرح صابر کے دل کی حسرت نکل جاتی ہے۔ لیکن صبر کے لیے ضروری ہے کہ مصلحت کے مطابق ہو، ورنہ مجبوری اور بے کسی یا بے حیائی کا نام صبر نہیں ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔